رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، یعنی اپنی عدت کے اندر وہ سوگ کرے گی۔ ذکر عورت کا ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ مردوں کے متعلق بھی ہے، عورتوں کے متعلق بھی ہے۔ جو اگلا حصہ ہے عدت والا وہ ظاہر ہے صرف عورت کے متعلق ہے، چونکہ سوگ اس کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ عورتوں پہ ہوتا ہے، تو اس لیے بطور خاص عورت کا ذکر کیا ہے، وگرنہ مرد کے لیے بھی 3 دن سے اوپر سوگ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ واضح حدیث میں لفظ لا یحل حلال نہیں ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ سوگ ہوتا کیا ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے زینت، خوبصورتی ترک کرنا، اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ سوگ کہلاتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو اس کا جو سوگ ہے وہ 3 دن تک جائز ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں، لیکن جائز ہے۔ اگر کوئی اچھا لباس نہیں پہنتا، نیا کپڑا نہیں پہنتا، خوشی کا اظہار نہیں کرتا، کوئی خوشی کا موقع ہے، اس وجہ سے کہ ہماری فوتگی ہوئی ہے، 3 دن تک یہ کیفیت جائز ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، پوری عدت بھی یاد رکھیں، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ فوت شدہ کی عورت کے لیے عدت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر وہ امید سے ہو تو اس کی جو عدت ہے وہ بچے کی پیدائش ہے، چاہے وہ پہلے دن ہی بچہ پیدا ہو جائے، فوت ہونے کے 1 دن بعد پیدا ہو جائے، یا 1 گھنٹے بعد 1 منٹ بعد پیدا ہو جائے، یا وہ 8-9 مہینے بعد پیدا ہو۔ جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہوگی، اور عدت کے دوران اس کے لیے سوگ کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ نارمل کیفیت میں ہے تو پھر جو اس کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، وہ عدت کے دوران اس پر سوگ لازم ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے سوگ 3 دن سے اوپر جائز نہیں ہے۔ سیدتنا ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو جب 3 دن گزر گئے، انہوں نے خوشبو منگوا کے لگائی گھر کے اندر۔ عورت گھر کے اندر جہاں پہ کوئی غیر محرم نہ ہو وہ خوشبو لگا سکتی ہے، تو انہوں نے خوشبو لگائی اور فرمایا کہ مجھے ویسے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے والد کو فوت ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں، تو شرعی مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے خوشبو لگائی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں سوگ کی کیفیت سے باہر آ گئی ہوں۔ یہ شرعی مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے خوشبو استعمال فرمائی۔ خوشبو بھی ظاہر ہے وہ زینت یا اظہار مسرت کے اندر آتی ہے، تو عورت جو ہے وہ عدت کے اندر اگر اس کا خاوند فوت ہوا ہو تو وہ میک اپ نہیں کر سکتی، خوبصورت لباس نہیں پہن سکتی، سادہ لباس پہنے۔ اچھا، یہ جو محرم کے اندر ہر سال 10 دن سوگ کیا جاتا ہے، پہلے جو 10 دن ہیں محرم کے وہ شہدائے کربلا کی شہادت یا ان کے انتقال کے غم میں زینت کو ترک کیا جاتا ہے، شادی بیاہ کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور کئی ایک امور کو، کوئی نیا کام کرنا ہو اس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہو تو اس کو مبارکباد دینا ناجائز سمجھا جاتا ہے، کسی نے کوئی نئی چیز خرید لی ہے اس کو مبارکباد دینا، نیا لباس پہننا اس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ شریعت میں تو سوگ 2 قسم کا تھا، ایک تھا 3 دن کے لیے، وہ بھی جائز، واجب نہیں۔ دوسرا سوگ تھا عورت کی عدت جو عموماً 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، جو کہ واجب ہے۔ یہ تیسری قسم کا جو سوگ ہے جو ہر سال آتا ہے، اور وہ بھی ان کی شہادت سے 10 دن پہلے شروع ہوتا ہے اور شہادت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ زندگی کا سوگ ہے یا ان کی شہادت کا سوگ ہے۔ شہادت تو 10 محرم کو ہوئی ہے نا، تو پھر 10، 11، 12 کو سوگ ہونا چاہیے، ہے وہ بھی غلط ہونا چاہیے، مطلب میں شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو سوگ کو جائز سمجھتے ہیں، وہ پھر 10، 11، 12 کو ہونا چاہیے، وہ بھی 1 محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برادری کو شاید ان کی ظاہری زندگی سے تکلیف تھی۔ یہ جو 10 دن پہلے سوگ کیا جاتا ہے، سوال یہ ہے یہ ان کی زندگی کا سوگ ہے یا شہادت کا سوگ ہے؟ اگر شہادت کا سوگ ہے بقول اس برادری کے جو سوگ کو لازم سمجھتی ہے تو 10، 11، 12 کو ہونا چاہیے نا، شرعاً تو وہ بھی غلط ہے، اور 10، 11، 12 کو ہونا چاہیے۔ وہ 1 محرم سے کیوں شروع ہو رہا ہے سوگ؟ پھر ان کی زندگی کا ماتم کیا جا رہا ہے، 10 دن پیٹ رہے ہیں، عصر کے وقت جا کے یا کسی جگہ پہ مغرب عشاء پہ بھی وہ پیٹنا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب شہادت ہوئی اور اس کے بعد سوگ ختم۔
یہ سوگ ہے ہی حرام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے لا یحل، حلال نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ سوگ لازم ہے تو یہ سیدنا علی کی شہادت پر کیوں نہیں ہے؟ 21 رمضان کو سیدنا علی کی شہادت ہے، وہ کیا امت مسلمہ کے لیے وہ کم المیہ ہے؟ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور کتنے فضائل ہیں ان کی شان کے اندر، کتنے فضائل پر مبنی احادیث وارد ہوئی ہیں، تو ان کا سوگ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ بھی پھر 10 دن پہلے یا 10 دن بعد والے اس برادری کے بقول جو سوگ کی قائل ہے۔ پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں سوگ کرتے رمضان میں؟ امام حسن کی شہادت کیا کم المیہ ہے؟ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کو زہر دیا گیا۔ اب ان کی تو ایک تاریخی شہادت بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا، سیدنا سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد ہستی ہیں جن کی شہادت پر سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جتنے بھی اموات ہوئیں، جتنے بھی انتقال ہوئے، جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شہادت پر اتنے غمگین نہیں ہوئے جتنے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت پر غمگین ہوئے۔ حتیٰ کہ جو شہید کرنے والا شخص تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اور ایک یوٹیوبر مولوی صاحب ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کر رہے تھے کہ دیکھو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو نہیں، حضرت حمزہ کے جو شہید کرنے والے تھے ان کو سامنے آنے سے منع کیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کا گناہ معاف ہو گیا تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے موصوف فرما رہے ہیں کہ جو محرم، واقع محرم ہے، شہداء کربلا ہے، ان کی یاد میں بندے کو سوگ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، وہ بات شادی بیاہ کی ہو رہی تھی کہ محرم میں شادی بیاہ کرنا، اگر کوئی شادی بیاہ نہ کرے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کا یہ عمل جائز ہے۔ کہاں شادی بیاہ اور کہاں قاتل کا سامنے آنے سے منع کرنا؟ وہ قاتل تو سامنے آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر یاد آ جاتا کہ میرے چچا کو کتنی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ تو ادھر شادی کرنے کی وجہ سے واقع کربلا اور شہداء کربلا کا واقعہ کیسے سامنے آئے گا؟ شادی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ بالکل انہوں نے استدلال فاسد کیا ہے۔ اللہ کریم ہدایت دے اور ایسے لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ تو شادی بیاہ کو ناجائز سمجھنا یا اس وجہ سے شادی بیاہ کا نہ کرنا کہ محرم میں چونکہ ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ سوگ ہے اور سوگ حلال نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ ویسے کوئی شادی بیاہ نہ کرے محرم میں تو ٹھیک، سفر میں نہ کرے تو ٹھیک، ربیع الاول میں نہ کرے، جب کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن اس کو واقع شہادت سے جوڑنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ شہادت ہوئی ہے تو لہٰذا ان کی شہادت کے احترام میں ہم شادی نہیں کرتے۔ اچھا، شادی کرنا کو گناہ ہے؟ شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ بھی پھر محرم میں منع ہو گیا؟ شادی تو ایک سنت ہے نا۔ اچھا، اور کتنی سنتیں ہیں جو محرم میں چھوڑنی چاہیے، یہ بھی حضرات ذرا بتا دیں۔ نکاح کرنا سنت ہے، اس شادی بیاہ کے موقع پر جو بے حیائی ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی منع ہے، اس کا تو محرم سے تعلق نہیں، وہ تو ویسے ہی منع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ سنت اگر شہداء کربلا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس سنت سے دور رہا جائے تو ذرا ایک سنتوں کی لسٹ ہمیں فراہم کر دی جائے کہ فلاں فلاں سنت سے دور رہنا چاہیے۔ کیا یہ حضرات کھاتے پیتے کوئی نہیں ہے؟ یہ اور جو امور ہیں وہ نہیں سر انجام دیتے؟ ہاں، اب اس پر ایک عجیب استدلال، کہتے ہیں جس دن تمہارا باپ مرے نا تم اس دن شادی کیا کرو، باپ کی میت گھر میں پڑی ہو، ماں کی میت پڑی ہو، تم اس دن شادی کرو، نکاح کرو، بس سنت ہے، منع تو کوئی نہیں ہے بھائی۔ وہ تو سوگ شریعت میں آ گیا نا کہ 3 دن تک سوگ جائز ہے، تو کوئی اگر شادی بیاہ اس موقع پر نہیں کرے گا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہوگی، وہ تو حدیث کی روشنی میں اس کا عمل درست ہوگا۔ لیکن ہر سال اس چیز کو دہرانا کہ 10 محرم کو یا 10 دن محرم کے یا پورا مہینہ محرم کا ہم اس عمل سے دور رہیں گے، نکاح والے عمل سے، تو یہ بالکل جہالت ہے۔ اس کو باپ کی میت گھر میں موجود ہو اس پر قیاس کرنا غلط ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دن آپ کا باپ فوت ہوا ہے آپ اگلے سال اس تاریخ کو کیا نکاح کریں گے، تو ٹھیک ہے، کر لیں، کیا ہے اس میں؟ ادھر میت گھر میں موجود ہے اور ادھر وہ دن واپس آ رہا ہے،
ان کی آپس میں مماثلت کوئی جاہل اور احمق بندہ ہی ان کو آپس میں ان کی مماثلت دے سکتا ہے، ورنہ مماثلت بنتی نہیں ہے۔ اچھا، ذوالحج کے مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 18 ذوالحج کو، تو پھر ذوالحج کا مہینہ بھی گیا۔ اس طرح اگر اہل بیت اور صحابہ کی شہادتیں اور اموات ان کو اگر دیکھا جائے تو امید ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ مل ہی جائے گا۔ بزرگوں کی شہادت، کسی کی موت، کسی کی شہادت، کسی کی طبی موت، وہ مل ہی جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ بعض یکم محرم کو کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ قوی دلائل ہیں وہ ذوالحج کے آخری دنوں میں ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ بھی گیا، محرم بھی گیا، رمضان بھی گیا، اور سیدنا امام حسن کی شہادت بعض شوال میں کہتے ہیں، بعض کسی اور مہینے میں کہتے ہیں۔ شوال میں سب سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو ہی رمضان گزرتا ہے سب سے زیادہ شادیاں شوال کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ تو حضرت حسن کی شہادت والا اگر وہ قول لیا جائے شوال والا، تو پھر شوال کے مہینے میں بھی گئیں۔ اس طرح سارے مہینوں ڈھونڈ لیں تو پھر پورا سال آرام سے بیٹھیں اور امت مسلمہ کی نسل ہی ختم کر دیں پھر۔